نفسیات کے مطابق سونے سے پہلے اور جاگنے کے بعد جس شخص کا خیال آئے وہ یا تو آپ کا سخت دشمن ہوتا ہے یا پھر آپ کو جان سے زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ گھر میں روزانہ کی بنیاد پر سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کریں، کیونکہ اس سے گھر پر اچھے اور مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اگر خود پڑھنا ممکن نہ ہو تو اس کی ریکارڈنگ بھی چلائی جا سکتی ہے۔ چند دن کی محبت کا نشہ گہرا ضرور ہوتا ہے مگر ہمیشہ قائم نہیں رہتا۔ اگر میڈیکل کی کتابوں کو چومنے سے کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکتا تو قرآن کو صرف چومنے سے مومن کیسے بن سکتے ہیں؟ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے۔ سردیوں کے موسم میں اپنے بچوں کو ڈرائی فروٹ ضرور کھلائیں، ورنہ ڈاکٹرز کے بچے آپ کے پیسوں سے ڈرائی فروٹس کھائیں گے۔ خواب میں سانپ دیکھنا اکثر دشمنی یا حسد کی علامت سمجھا جاتا ہے، جبکہ خواب میں صاف اور شفاف پانی دیکھنا رحمت اور برکت کی نشانی ہوتی ہے۔ سنو ہوا کی بیٹی مت بنو اور خود کو ہر کسی کے سامنے کھلی کتاب نہ بناؤ، کیونکہ جہالت کے اس دور میں لوگ پڑھ کر پھاڑ دیتے ہیں۔ اگر کسی عورت کے دل میں اپنی جگہ بنانا چاہتے ہو تو اس کی تعریف کرے، کیونکہ تعریف عورت کی بڑی کمزوری ہوتی ہے۔ بہترین نکاح وہ سمجھا جاتا ہے جس میں لڑکی کی عمر لڑکے سے کچھ سال زیادہ ہو۔ مرد کی فطرت یہ ہے جب اسے کسی عورت سے محبت ہو جائے تو ہر وقت اسی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اور باقی دنیا سے خالص سی لگنے لگتی ہے۔ عورت کی حقیقت یہ ہے کہ وہ شادی سے پہلے محبت نہیں بلکہ شوہر تلاش کرتی ہے، جبکہ شادی کے بعد شوہر نہیں بلکہ محبت ڈھونڈتی ہے۔ عورت دنیا کی وہ مخلوق ہے جسے زیادہ پیار بھی کرو تو کبھی کبھی وہ ڈر جاتی ہے۔ مرد جس عورت سے جسمانی محبت کرتا ہے اکثر اس کے سامنے روحانی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ جب کوئی مرد آپ کو پسند کرتا ہے تو وہ آپ کے ساتھ مسکرانے اور وہ آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتا بلکہ خود کو آپ کے لیے بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ آپ کے سامنے دوسری لڑکیوں کا ذکر نہیں کرتا اور آپ کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے کال اور پیغامات کرتا رہتا ہے۔ وہ آپ کی فکر کرتا ہے کہ آپ کہاں جا رہی ہیں اور کیا کر رہی ہیں۔ وہ آپ کو کنٹرول نہیں بلکہ اپنی محبت ظاہر کرتا ہے۔ اور جب پردے کا حکم ہوا تو دنیا کی بہترین عورتوں نے دنیا کے بہترین مردوں سے پردہ کیا۔ وقت گہرے سمندر میں گرا ہوا موتی ہے جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے۔ محبت تو ایک احساس ہے جس سے ہو جائے بس وہی خاص ہے۔ زندگی کی لڑائی اکیلے ہی لڑنی پڑتی ہے، لوگ صرف تسلی دیتے ہیں، ساتھ نہیں۔ آج کل کے مرد محبت اپنی مرضی سے کرتے ہیں، لیکن جب نکاح کی بات کرو تو کہتے ہیں گھر والے نہیں مانیں گے۔ غصے کے وقت تھوڑا رک جائیں اور غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں، زندگی آسان ہو جائے گی۔ مرد کے دل میں دوسری عورت کے لیے اور عورت کی الماری میں نئے کپڑوں کے لیے ہمیشہ جگہ باقی رہتی ہے۔ عورت کو دو باتیں کبھی نہ بتانا ورنہ وہ تم سے نفرت کرنے لگ سکتی ہے۔ پہلے یہ کہ شادی سے پہلے تم کسی اور سے محبت کرتے تھے، اور دوسری یہ کہ اس کے سامنے کسی دوسری عورت کی تعریف مت کرنا۔ کچھ آہیں، کچھ آنسو اور کچھ سسکیاں انسان اور اس کے رب کے درمیان راز ہوتے ہیں۔ انہیں لوگوں کے سامنے بیان کر کے ضائع نہ کریں کیونکہ ان کا مقام بہت بلند ہوتا ہے۔ اگر ایجاد اور اولاد کے انجام پہلے سے معلوم ہو جاتے تو شاید نہ کوئی ایجاد کرتا نہ کوئی اولاد پیدا کرتا۔ جو لوگ دوسروں کے گھروں کو آگ لگاتے ہیں اکثر ان کے اپنے بھی گھر جل جاتے ہیں۔ ایک شخص نے کہا جب میں 14 سال کا تھا تو میں نے بھوک کی وجہ سے روٹی کا ایک ٹکڑا چرا لیا۔ لوگوں نے مجھے پکڑ کر جیل میں ڈال دیا اور 6 مہینے تک وہی لوگ مجھے مفت روٹی کھلاتے رہے۔ یہی انسانوں کی عدالت ہے۔ منانا ان لوگوں کو چاہیے جو ناراض ہوں، لیکن جو ہمیشہ مصروف اور بیزار رہیں ان سے دور ہو جانا ہی بہتر ہے۔ وہ لوگ کبھی آپ کی قدر نہیں سمجھتے جن کے لیے آپ ہر وقت دستیاب رہتے ہیں۔ بانو قدسیہ کہا کرتی تھیں کہ اگر زندگی میں شریک حیات کے انتخاب کا موقع ملے تو ہمیشہ ذمہ دار انسان کا انتخاب کرنا چاہیے جو آپ کا خیال بھی رکھ سکے اور آپ کی ضروریات بھی پوری کر سکے۔ محبت کا شور تب تک رہتا ہے جب تک زندگی کی حقیقتوں سے سامنا نہ ہو۔ جب حقیقتیں سامنے آتی ہیں
تو اکثر محبت سب سے پہلے دروازوں سے نکل جاتی ہیں۔ اپنی زندگی میں 2 عادتیں ہمیشہ رکھو، اپنی غلطی مان لینا اور دوسروں کو معاف کر دینا۔ جس رشتے میں بار بار وضاحتیں دینی پڑے وہ رشتہ کم اور خوش فہمی زیادہ بن جاتا ہے، اور خوش فہمی جتنی جلدی ختم ہو جائے اتنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ ایک شخص نے امام جعفر صادق سے عرض کیا، کیا کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کو وہ گھر بالکل ناپسند ہے جہاں گوشت کھایا جاتا ہے؟ امام جعفر صادق نے فرمایا، انہوں نے بات تو درست کہی لیکن مطلب نہیں سمجھا۔ اللہ کو وہ گھر پسند نہیں جہاں لوگوں کا گوشت کھایا جاتا ہو، یعنی کہ غیبت کی جاتی ہو۔ کسی کی بدتمیزی سے پریشان نہ ہوں، کیونکہ وہ صرف اپنا تعارف کروا رہے ہوتے ہیں۔ سمجھداری یہی ہے کہ انہیں پہچان کر آگے بڑھ جائیں۔ وہاں پر 2 بیوقوف لوگوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوتی ہے، دونوں میں سے جسے پہلے عقل آ جائے وہ بے وفا کہلاتا ہے۔ اگر مرد کے لیے اتنا ضروری بننا ہے جس سے رگوں میں خون، تو اسے 2 چیزوں سے ہمیشہ دور رکھنا: گھر کے جھگڑوں سے، ان لوگوں سے جن کی باتیں تمہارے خلاف ہوں،